अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और ये जो टीएलपी का सारा इशू है बढ़ता हुआ, इसने अब पूरे मुल्क को एक किस्म से आप समझें अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और कल रात को जो मुफ्ती मुनीबर रहमान और उनके साथियों ने जो कॉल दी थी पहिया जाम और शट डाउन की, तो मुझे ये पता चला है कि 3 शहर तो ऐसे हैं जिसमें कराची सबसे पहले है, फिर लाहौर काफ़ी हद तक है, गुजरांवाला है, बल्कि पूरी गुजरांवाला डिवीज़न है जहाँ पे ये हड़ताल बहुत कामयाब हो रही है। और जैसे जैसे खबरें आएंगी, क्योंकि खबरें हमारे पास रुक के आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपको बिल्कुल एहतियात से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी हमें पता चलता रहेगा कि ये हड़ताल जो है वो कामयाब कितनी है। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाब है ये हड़ताल। मोटरवे की रिपोर्ट्स मुझे आ चुकी हैं, जो पूरी की पूरी मोटरवे की स्ट्रेच है उसके ऊपर सिर्फ 30 से 32% ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इसका मतलब है कि जितना इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, कमर्शियल ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक है, वो सारे का सारा उनके ऊपर रुका हुआ है। अच्छा, कल रात तक आपने देखा होगा एक वीडियो पैगाम शेख रशीद अहमद का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन कल ही बहरहाल उनके मुज़ाकरात भी हुए। हुकूमत ने इसके ऊपर एक बहुत गलत काम किया, जिसके ऊपर हुकूमत की और ख़ास तौर पंजाब हुकूमत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल इनके इनिशियल कोई डायलॉग हुआ रात को टीएलपी वालों से, और उन्होंने जो लोगों को पकड़ा हुआ था उनको रिहा कर दिया। अब वो जो लोग रिहा हुए उन्हीं की मुद्दियत में, यानी उन्हीं के नाम से पुलिस ने पर्चे काटने शुरू कर दिए हैं टीएलपी पे। भाई, आप मुज़ाकरात के थ्रू आप रिहा करा रहे हैं, फिर आपको ये किसने एक वाइज आइडिया दिया है कि अब आप पर्चे कटवा रहे हैं उन्हीं लोगों के नामों से। तो ये जो हुकूमत की चालाकियां हैं, ख़ासतौर बुज़दार हुकूमत की, ये पूरी पीटीआई को लेकर बैठने वाली हैं। शेख रशीद ने कल बयान दिया था कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अभी तकरीबन 2:30 बजे हैं दोपहर के, और मैं आपको बताऊं इस वक्त एक 6 रुकनी वफ़द जो है वो कोट लखपत जेल के अंदर रवाना हो चुका है और चंद लम्हों में वहाँ पहुँचने वाला है, और वो वहाँ पे मौलाना साद रिजवी साहब से मुज़ाकरात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि साद रिजवी साहब जो हैं इस वक्त उनको कितने हालात का पता है, क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि ये किस स्टेज पे आके मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर तो साद रिजवी साहब का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर उनको किसी किस्म की खबर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, तो फिर वो मुज़ाकरात डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, और हौसला अफजा भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे, हुकूमत ने यह प्लान किया हुआ है कि वो फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसका मतलब है कि हुकूमत बहुत पुरुमीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये सही हो जाएंगे। अब जो है ये देखना है, क्योंकि ये जिस बात पे ज़्यादा पुरुमीद होते हैं उसी बात पे मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं कोई भंड ना हो जाए, क्योंकि ये हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंटली जब भी कोई बात कहती है कि जी ये तो हो जाएगा, और वही वहीं पे यू टर्न होना पड़ता है। हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी लोग हैं वो इनसे बहुत परेशान है, ख़ासतौर सिंध हुकूमत जो है। मुराद अली शाह कह रहे हैं आपने इनको बैन किया, आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई, आपने इनको कलअदम किया, आपने हमको बताया ही नहीं, आपने यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लिया। सिंध में इतने ज़्यादा तादाद में अहले सुन्नत वल जमात हैं, टीएलपी के मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है वहाँ पे, तो एक अच्छी सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट हो रहा है अब। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जी आप जिन हालात में मुज़ाकरात कर रहे हैं इसमें मुज़ाकरात बनते नहीं हैं, ये आप सारी उम्र के लिए आपको फिर इसकी सुबकी उठानी पड़ेगी। अब लगता ही है कि टीएलपी जो है उसको लेजिटिमाइजेशन जो है वो बहुत हो चुकी है उसकी, क्योंकि जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं, चाहे उसमें JUIF हो, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल हो, और मुझे पता चला कि आज मिली यकजहती काउंसिल जो है वो भी बहुत एक्टिव हुई हुई है। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अब हुकूमत अगर पाबंदी लगा कर रखती है तो हुकूमत को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और अगर फौरी तौर पर पाबंदी हटा लेती है तो वो भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैंने जो कल आपको कहा रात को कि 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत अहम है, मुझे लग रहा है इसमें 2-3 सर जो हैं वो हिलने वाले हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का तो प्रेडिक्ट करना को मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर की अब जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, उनके मैसेजेस में जो उनके पैगामात देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही एक शैटर्ड है, और वो यानी आप समझें कि हौसला शिकन है।
یہ ان کی 3 دن پہلے کی لینگویج اور باڈی لینگویج سے بہت فرق ہے۔ عثمان بزدار جو ہے مزید ڈٹائی کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو میں عثمان بزدار کو اس ویلاگ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے قانون کا پورے صوبے میں کہیں پہ کوئی نام نشان موجود نہیں ہے، اور آپ کی وہ جو ہے نا آپ کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو بے چینی ہے، اور آپ کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں۔ اگر یہ عمران خان نہ ہوں تو آپ جو ہے ایک لمحے بھی اس اپنے تخت و تاج کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہاں پہ۔ اور اب عمران خان کو دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے تو ان کو عثمان بزدار کو، اعظم خان کو، محمود خان کو، ان سب کو بدلنا ہوگا کہ جو ان کی مسلسل سبکی کا باعث بن رہی ہے۔ کل رات تک یعنی آج سحری تک جو ہے ٹی ایل پی والے جو تھے وہ اپنا انہوں نے لانگ مارچ نہیں شروع کیا اسلام آباد کی طرف۔ ان کا اعلان یہ تھا کہ ہم تدفین نہیں کریں گے اپنے شہداء کی، اور یہ اسلام آباد میں جب جائیں گے اور جب حکومت کی ہم تدفین کریں گے تو ہم اسی وقت کریں گے۔ اب لیکن اسلام آباد جو ہے مین وائل کٹ آف ہو گیا، اور اسلام آباد میں ایف سی کو بھی بلا لیا گیا ہے، اسلام آباد میں رینجرز کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ پنڈی کے اب داخلی اور خارجی راستے جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت ناکے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ پنڈی یا اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ کو راستے میں وہاں پہ چیکنگ ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خود پی ٹی آئی کے اندر اب لوگ بدکنا شروع ہو گئے ہیں۔ علی خان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن کئی تو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ویسے بائی پولر ہیں۔ میں بالکل کھل کر ایک بات کروں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا سائیکیٹرک ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ وہ بائی پولر ہیں کہ وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر وہ بدک جاتے ہیں۔ اور کئی جو ہیں جو لوور لیول کے ہیں وہ بالکل ڈر گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں سڈنلی آپ دیکھیں حکومت کے لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ جو وفاقی وزراء ہیں ان کے لیے ذرا آسان ہے، ان کے پاس بڑی ہیوی پروٹیکشن ہوتی ہے، گارڈز ہوتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے، جو عہدیدار ہوتا ہے، اس کے پاس تو وہ نہیں ہے، تو وہ عوام میں نہیں جا رہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی نے ان کو عوامی طور پہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی چوک یتیم خانے میں۔ مین وائل چوک یتیم خانے میں اس وقت مرد تو تھے ہی تھے، لیکن اب خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی وہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ گرو کر رہا ہے۔ اب اس وقت تو دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر میں مذاکرات ہونے والے ہیں جناب سعد رضوی صاحب سے اور حکومت کے وفد کے، وہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ اس میں بہت لوگ بیچ میں پڑ گئے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اب اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہوتی، کیونکہ دیوبندی حضرات بھی ان کے حق میں ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ان کے حق میں، اور بڑے کاری ضربیں لگا رہے ہیں۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ تو بہت کھل کر شعلہ بیانی کر رہے ہیں، اور جو ہے اہل تشیع جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کرے۔ لیکن دوسری بات ہے کہ خود حکومت نے جو ہے ان کے ساتھ تحریری معاہدے کیے، تو اب ان معاہدوں کی پاسداری کیوں نہیں کر رہی، یا پہلے کیوں وہ معاہدے کیے تھے؟ تو کم از کم ان لوگوں کو حکومت سے اور اپنی جماعت سے فارغ کرے جنہوں نے حکومت کی سبکی کروائی، اور اپنے جن لوگوں سے معاہدہ کیا ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، ان کو نکالے اپنی صفوں سے، اور ان کے نام دے کہ ان کی وجہ سے یہ گند ہوا، ان کی وجہ سے اتنی جانیں گئیں، اتنی وجہ سے اتنے لوگوں کو جو ہے زخمی ہوئے، اور اس حالت تک سارے حالات جو ہے ملک کے پہنچ گئے۔ آج مجھے جو ہے بیرون ملک سے بھی بڑے فون آ رہے ہیں، لوگ بڑی تشویش میں ہیں، لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ دیکھیں ایک عجیب سا ہم امپریشن دے رہے ہیں لوگوں کو، ایک طرف ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں اور دوسری طرف ہماری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے۔ اب پھر جس طرح سے یونیلیٹرلی آپ نے کیبنٹ ڈیسیجن کے تھرو ایک جماعت کو بین کر دیا، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پہ بہت اپسیٹ ہیں۔ وہ کہتی کل کو ہم حکومت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ بین کر دیں گے۔ میڈیا جس کو ابھی تک کنٹرول کیا ہوا تھا، اور میڈیا جو ابھی تک اس بات پہ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، آج اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کا بڑا امتحان ہے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان کی کال پہ پہیہ جام ہڑتال ہے، مفتی منیب الرحمان کی کال پہ شٹر ڈاؤن ہے۔ مفتی منیب الرحمان جو ہیں ان کے ساتھ دیگر علماء اور اکابرین جو ہیں ان کی وجہ سے ایک جو ہے اب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو اب ان کو میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
اور وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تحریک لبیک کو کالعدم تحریک لبیک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ اب اس کی رپورٹنگ نہ ہو؟ ابھی تک تو میرے سامنے کھل کر رپورٹنگ نہیں آ رہی، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تک پیمرا اور اسلام آباد میں جو ارباب اختیار ہے انہوں نے چینل کے مالکان کو ذرا باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور اخبار والے بھی اس طرح سے نہیں لکھ رہے۔ سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن کا دورہ ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا 2017 کے جلوس اور 2017 کی جو ویڈیوز اور ویژولز ہیں ان کو آج کا کہہ کے وہ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت نے انفارمیشن کے اوپر بلاک کیا ہوا ہے، اور جب آپ انفارمیشن کو بلاک کرتے ہیں تو انفارمیشن وہ اس کے اندر سے ڈس انفارمیشن کریٹ ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ چاہیے ایک ہیلپ لائن بنائیں، اور فوری طور پہ وہ جو ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کو ڈیل کریں، ان کو میڈیکل سروسز پرووائڈ کریں، ایمبولنسز وہاں پہ بھیجیں جن لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کی مذاکرات کے نتیجے میں کوئی رہا ہوتا ہے یا کوئی فری ہوتا ہے تو ان کی مدعیت میں پرچے مت کاٹیں، یہ 2 نمبری کے مترادف ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اسلام آباد چھوڑ دیں، ذرا بزدار کی طرف چلتے ہیں ہم یہاں پہ۔ تو عثمان بزدار صاحب اب 2 نمبریاں تو نہیں چلیں گی، جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کرنا پڑے گا، جو آپ بات کریں گے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک اور ان کے ساتھ اس وقت بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ سراپائے احتجاج ہے، اور یہ کسی بھی رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ اس وقت 2:40 کا وقت ہوا ہے۔ اب جیسی جیسے اپڈیٹس آئیں گی، پیر کا دن ہے آج، 19 تاریخ ہے، جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں، نیوز آتی ہیں، میں آپ تک لے کے آتا رہوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔